بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز بے حیائیوں اور شرعی ممنوعات سے روکتی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں اور برے کاموں سے نہیں رکتے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایسی کیا غفلت ہوتی ہے جو بندے نماز میں کرتے ہیں؟ وہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی دن اسے ان تمام باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے اور بری عادتوں سے نہیں رکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ مثلا نماز کے ارکان و شرائط کو ان کے حقوق کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوتی اور نماز کی ادائیگی غفلت سے کرتے ہیں۔ یہ ان کی نماز ہوتی ہے جو ظاہری نماز تو ہے لیکن حقیقی اور کامل نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے، بلکہ وہ نماز اس کے حق میں وبال ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے باز آ جائے تو اس طرح نماز ادا کیا کرے جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں نماز سے متعلق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کے احوال پر 4 واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ جب گھر والے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ فرماتے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ کعبہ شریف کو آنکھوں کے سامنے، پلسرات کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں۔ پھر امید اور خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ اور سجدہ ڈرتے ہوئے کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نماز کو ہمارے حق میں برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔